آج فتح فیض رسول کی 58ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھڑی کے ساتھ لوبا یا اسٹیل یا پیتل وغیرہ کا چین باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا کوئی خرابی ہے؟ زید کہتا ہے کہ نماز ہو جائے گی، کوئی خرابی نہیں۔ کیا یہ قول درست ہے؟ مدلل تحریر فرمائیں۔ جواب: گھڑی کے ساتھ لوہا یا اسٹیل وغیرہ کا چین باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا زید کا قول صحیح نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام شریعت حصہ دوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ گھڑی کی زنجیر سونے چاندی کی مرد کو حرام اور دھاتوں کی ممنوع ہے، اور جو چیزیں ممنوع کی گئی ہیں ان کو پہن کر نماز ادا کرنا یا امامت مکروہ تحریمی ہے۔ انتہا کلام وہو تعالی عالم۔ زید و بکر دو بھائی ہیں اور ہندہ و زبیدہ دو بہنیں ہیں۔ زید کے نکاح میں ہندہ ہے اور بکر کے نکاح میں زبیدہ ہے، لیکن زید کے ناجائز تعلقات زبیدہ سے ہو گئے اور زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق دے کر زبیدہ کو لے کر گھر سے چلا گیا اور اسے نکاح کر لیا۔ ہندہ کو طلاق نہیں ملا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ بکر نے زبیدہ کو بعد میں طلاق دے دیا اور اسی دن زید نے نکاح کیا، عدت نہیں گزاری۔ ایسی صورت میں زید کا نکاح ازروع شرع کیسا ہے؟ کیا ایسے شخص کی امامت درست ہے؟ بیان فرمائیں۔ جواب: اگر زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق دی اور بکر نے ہندہ کی بہن زبیدہ کو طلاق دی تو دونوں کی عدت گزرنے سے پہلے زید کا نکاح زبیدہ سے کرنا حرام ہے۔ ہرگز جائز نہیں کہ ہندہ کی عدت گزرنے سے پہلے زبیدہ سے نکاح کرنا جمع بین الاختین ہے، جو حرام ہے۔ فتاوی المغری جلد اول مصری 261 صفحے میں ہے۔ لا يجوز ان يتزوج احدى ما اعتدت سواء كانت العدة عن طلاق رجعي او بائن او ثلاث، اور بکر کے طلاق کے بعد زبیدہ اس کی معتدہ ہے اور کسی غیر کی معتدہ سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ فتاوی المغری جلد اول مصری 262 صفحے میں ہے۔ لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غير وكذلك المعتدة كذا في سراج البحاج۔ اور شخص مذکور جس نے بکر کی بیوی زبیدہ سے ناجائز تعلق پیدا کیا پھر اسے لے کر بھاگ گیا اور عدت گزرنے سے پہلے زبیدہ سے نکاح کیا، وہ سخت ظالم و جفاکار مستحق عذاب نار ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ وہو تعالی و رسول الاعلی عالم۔ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق دیے تقریباً 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ زید کی بیوی باہر چلی گئی، لیکن زید مہینے میں 2-1 مرتبہ اس کے پاس جایا کرتا ہے۔ زید خود بیوی کو باہر سے لوا کر کسی مکان یعنی محلے میں بیوی کو رکھ لیا ہے۔ زید برابر اس کے گھر جاتا ہے اور بات کرتا ہے اور اس کے یہاں کھانا پکوا کر کھاتا بھی ہے۔ ایسی حالت میں کیا زید کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ شرعی حکم سے مطالعہ فرمائے۔ بین تواجرو۔ جواب: زید اگر اپنی مطلقہ بیوی سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ وہو تعالی عالم۔ زید وہابی ہے، بلکہ وہابی گر ہے۔ اس نے عمدن اپنے بھائی بکر کو دیوبند میں تعلیم دلوائی ہے۔ بکر دیوبند کا فارغ التحصیل مولوی ہے۔ زید نے بارہا توبہ کیا، پھر مکر گیا، گستاخان رسول کو کافر نہیں کہتا ہے، جہاں جیسا دیکھتا ہے کر لیتا ہے۔ لوگ زید کو ترک کر چکے تھے، لیکن محمود جو سنی عالم ہے اس نے زید کے منافقانہ توبہ پر گاؤں والوں سے ملاپ کرا دیا اور سب کو زید کے یہاں کھلایا اور خود بھی کھایا۔ اس کے بعد جو زید کا بھائی اور فارغ التحصیل دیوبند کا مولوی ہے اس نے کہا، نہ میں وہابیت سے توبہ کروں گا اور نہ وہابیوں کو برا کہوں گا، بلکہ اپنے گھر والوں سے کہوں گا کہ وہ لوگ بھی وہابیت پر قائم رہیں اور وہابی کے یہاں سے رشتہ رکھیں۔ محمود زید و بکر سے پوری طرح واقف ہے، لہذا ایسی صورت میں زید و بکر سے کیا رابطہ رکھے اور محمود سے تعلق یا اس کی امامت درست ہے یا نہیں؟ تحریر فرمائے۔ جواب: زید نے اگر واقعی وہابیات سے توبہ کر لی ہے تو سنی ہے، پھر اگر وہ اپنے وہابی بھائی یا کسی دوسرے سے میل ملاپ رکھتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا پیتا اور اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ گنہگار سنی ہے۔ قطعی کا اس کے کسی قول یا فعل سے کفر وار ترادہ ثابت نہ ہوا،
نہ ہو اسے سنی ہی قرار دیا جائے گا، اور اگر زید نے دل سے توبہ نہیں کی ہے بلکہ سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے منافقانہ توبہ کی ہے، جس کا قطعی ثبوت اس کے قول یا فعل سے ملتا ہے، تو وہ بہت بڑا مکار ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو زید و بکر دونوں سے دور رہنا لازم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ایاکم وایاہم لا یضلونہم ولا یفتنونکم۔ اور سنی عالم دین اگر زید کی منافقانہ توبہ کے فریب میں آ کر سنیوں کا اس سے ملاپ کرا دیا اور اس کے یہاں لوگوں کو کھلا دیا اور خود بھی کھایا، تو اس صورت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن زید کی منافقت ثابت ہونے کے بعد سنی عالم دین محمود پر لازم ہے کہ وہ اس کی منافقت اور اپنی فریب خوردگی سب مسلمانوں پر ظاہر کرے اور دوبارہ زید کے بائیکاٹ کرنے کا اعلان عام کرے۔ اگر ویسا نہ کرے تو اس کی امامت درست نہیں کی مداحنہ فی الدین ہے، وہو تعالی و رسول اعلی علم۔ نمبر 1، اگر امام نے اپنی منکوحہ سے اجازت لے کر نسبندی کروایا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، ایسا امام جو غیر فاسق ہو، اگر نہ مل سکے تو فاسق مولین کے پیچھے فاسق کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا کیا جائے؟ جواب، امام نے اگرچہ بیوی سے اجازت لے کر نسبندی کروایا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ صدق دل سے علانیہ توبہ کرے اور اپنے اس فعل پر نادم ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی اور وجہ مانع امامت نہ ہو، اور آپریشن مذکور کا اثر مانع امامت نہیں، اس لیے کہ وہ فعل ناجائز ہے، نہ کہ اس کا اثر یہاں تک کہ اگر آپریشن کراتا اور آپریشن ناکام ہوتی، یعنی قوت تولید منقطع نہ ہوتی، تب بھی ناجائز فعل کے ارتکاب کے سبب اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ ہوتا۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ تعالی علم۔ نمبر 2، فاسق مولین کے پیچھے فساق کی بھی نماز جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص قابل عبادت نہ مل سکے تو سب تنہا پڑھے۔ فتاوی رضویہ جلد سوم 253 صفحے میں، تقدیم الفاسقات سماع الصلاۃ خلف مکروہۃ تحریما والجماعۃ واجبۃ فہما فی درجۃ واحدۃ ودرء المفاسد اہم من جلب المصالح واللہ تعالی عالم۔ زید بالغ ہے مگر ابھی اس کے داڑھی نہیں نکلی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب، زید اگر بالغ صحیح العقید صحیح طہارت صحیح القرات ہے اور اس میں کوئی وجہ مانع امامت نہیں تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اگرچہ ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے۔ ہاں، اگر زید حسین و جمیل اور خوبصورت ہو کہ فساق کے لیے محل شہوت ہو تو اس کی امامت خلاف اولا ہے، کما فی الفتاوی رضویہ جلد سوم 220 صفحے، وہو تعالی عالم بالصواب۔ بکر، عمر و احمد خالد نماز کے مسائل سے کم واقف ہیں اور ان کی قرات صحیح نہیں، اور جماعت و جماعت بلا عذر شرعی پانچوں وقت مسجد میں نہیں پہنچتے مگر تہجد گزار ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور زید قرات و نماز کے مسائل کو ان سے زیادہ جانتا ہے اور بلا عذر شرعی مسجد و جماعت نہیں چھوڑتا مگر تہجد گزار نہیں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، بکر، عمر و خالد جو مسائل نماز سے کم واقف ہیں اور صحیح القرات نہیں ہے اور بلا عذر شرعی ترک جماعت کے عادی بھی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اگر جب وہ تہجد گزار ہوں۔ اور زید اگر بلا عذر شرعی ترک جماعت کا عادی نہیں اور مسائل نماز کا زیادہ جاننے والا صحیح القرات ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اگر جب وہ تہجد گزار نہ ہو بشرطے کا اس میں کوئی سبب مانع امامت نہ ہو، وہو تعالی عالم۔ ایک سند یافتہ مولانا صاحب ہے جن کی اکثر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور بازار میں ہوٹل پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پیتے ہیں، ایسے مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، جس مولوی کی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب علیحدہ ہے، ھذا فی کتب الفقہ وہو تعالی و رسول اعلی عالم۔ زید اپنی داڑھی کے بال کتروا کر ایک مشت سے کم رکھتا ہے تو اس کی اقتداء درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو متعلق طور پر یا تخصیص کے ساتھ، اور جن لوگوں نے شخص مذکور کی اقتداء میں اپنی نمازوں کو ادا کیا ہے اس پر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ مع الدلیل واضح فرمایا۔ جواب، اللہم اہدنا الحق والصواب۔ داڑھی کے بال ایک مشت سے کم کرنا جائز نہیں، جیسے کہ در مختار معاشامی جلد دوم 116 صفحے، رد المختار جلد دوم 117 صفحے، بار الرائی جلد دوم 280 صفحے، فتح القدیر جلد دوم 270 صفحے اور تحتوی المراغی
11 صفحے میں ہے. وللفظ للتطاب الأقضى من الحية وهو دون ذلك أي القدر المسنون وهو القبضة كما يفعل بعد مغاربة ومغنصة الرجال لم يجد یجہ احد یعنی داڑھی جبکہ ایک مجھ سے کم ہو تو اس کو کاٹنا جس طرح کی بات مغربی اور زنانے زنجے کرتے ہیں کسی کے نزدیک حلال نہیں. اور حضرت شیخ عبدالحق مہدی دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تحریر ارشاد المعاد جلد اول 212 میں تحریر فرماتے ہیں کہ گزاشتن بکر رقبزہ واجد ست وہاں کی آران سے تو غویند بمانا طریق سلوک دردین ستیہ بہت بجہت کی ثبوت بسنت ست چنان کی نماز عید سنت غفت اند یعنی داڑھی کو ایک مجھ تک چھوڑ دینا واجب ہے. اور جن فقہاء نے ایک مجھ سے داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا تو وہ اس کی وجہ سے نہیں کہ ان کے نزدیک واجب نہیں بلکہ اسے وجہ سے کی یا تو سنت سے مراد دین کا چالو راستہ ہے یا اس وجہ سے کہ ایک مجھ کا وجوب حدیث شریف سے ثابت ہے جیسے کہ نماز عید کو مسنون فرمایا. حالانکہ نماز عید واجب ہے اور بھاری شریعت جلد 197 صفحے میں ہے کہ داڑھی بڑھانا سنن الانبیاء سابقین سے ہے. منڈانا یا ایک مجھ سے کم کرنا حرام ہے. لہذا زید داڑھی کے ایک مجھ سے کم کرنے کی عادت کے سبب فاسق مولن ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. حتیٰ کہ داڑھی ایک مجھ سے کم کرنے والے کی نماز بھی اس کی اقتداء میں جائز نہیں. جن لوگوں نے جتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑھی سب کا عائدہ واجب ہے. جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد سوم 273 صفحے میں ہے کہ جن صورتوں میں کراہت تحریم کا حکم ہے صلاح و فساق سب پر عائدہ واجب ہے. جب مبتدا یا فاسق مولن کے سوا کوئی امام نہ مل سکے تو منفرد پڑھیں کہ جماعت واجب ہے اور اس کی تقدیم ممنوع. بکراہت تحریم اور واجب و مکروہ دونوں ایک مرتبہ اہم میں ہیں. وَدَرُّ الْمُفَاسِدَ أَهَمُّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وعلى رسول جل وصل المولى تعالی علیہ وسلم. زید کی دکان محلے کے اندر مکان یعنی دلان میں پرچونی کی ہے. زید کا لڑکا دکان پر بیٹھتا ہے. لڑکا جب بازار سودا لینے جاتا ہے تو زید کی بیوی دکان میں بیٹھتی ہے اور اگر لڑکا ایک روزے کے لیے باہر چلا جاتا ہے تو زید کی بیوی دکان پر بیٹھتی ہے. زید کی عمر 70 سال اور زید کی بیوی کی عمر تقریباً 60 سال ہے. زید نمازی اور پرہیزگار ہے تو کیسی صورت میں زید کے پیچھے نماز جائز ہے؟ شرعی حکم سے آگاہ فرمائے. جواب اگر دکان پر بیٹھنے میں زید کی بیوی کے کپڑے خلاف شرع ہوتے ہیں مثلاً باریک اتنا کہ بدن جھلکے یا اوچھے کی سطر عورت نہ کرے جیسے اونچی کرتی یا پیٹ کھلا ہوا ہو یا بے طوری سے اوڑھے پہنے جیسے دوپٹہ سر سے ڈھلکایا یا کچھ حصہ بالوں کا کھلا رہے اور زید ان باتوں پر مطلع ہو کر باوصف قدرت بندوبست نہیں کرتا تو وہ دیوس ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. اور اگر زید کی بیوی انشناعتوں کے سے پاک ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کا کوئی اور وجہ مانی محمد نہ ہو. حقا فی الجزاء خالص من الفتاوی رضویہ.